بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور جہاد ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج کے حل مجلس میں زیر بحث آتا ہے، اور اسلام کے جو اس پرائمری ڈائریکٹو کے بارے میں مختلف شبہات ہیں جو انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ضروری ہے کہ ہم تشفی بخش جوابات قرآن مجید ہی سے حاصل کریں۔ اس ضمن میں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دور اول میں اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا، تلوار کے ذریعے سے، یعنی بزور بازو زبردستی لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کیا گیا، مسلمان بنایا گیا، اور یہ کام چونکہ صحابہ کرام نے اپنے دور میں کیا، چنانچہ آج بھی اگر مسلمانوں کو اس کا موقع ملے گا تو وہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کریں گے، اور یہ ان کا ایک مشن ہے، جو ایک خدائی فرض ہے جو ان مسلمانوں پر کو سونپا گیا ہے۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو قرآن مجید کی ایک بہت ہی بنیادی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ان کی قوم کے ہوتے ہیں اور وہ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے دنیا میں، تاکہ یہ دنیاوی جزا و سزا اخروی جزا و سزا کے لیے ایک دلیل بن جائے۔ اور یہ خاص اللہ تعالیٰ ہی کی پریکٹس ہے، اس کو ہم ایک ڈیوائن پریکٹس کہہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اس میں ان کے جو رسول ہیں اور رسولوں کے جو کمپینینز ہیں وہ ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ اللہ کی جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ خود لڑتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے لڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی زمانے میں لڑتے ہیں جب ان کے اپنے میسنجرز، جب ان کے اپنے رسول ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو پھر روا نہیں رکھتے۔ چنانچہ یہی وہ جو جنگ ہے جب آخری مرتبہ کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں، اور قرآن مجید نے اس کی سرگزشت کو محفوظ کر لیا، تو اس کی بنیاد پہ پھر کہا جاتا ہے کہ اسلام ابتدائی دور میں تلوار سے پھیلا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو اس پریکٹس کو، اس قانون کو، قرآن مجید کے اس لاء کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے جب روم اور ایران پہ حملہ کیا اور یہ کہا کہ اسلام لاؤ اور ورنہ جزیہ دو اور ہمارے محکوم ہو کے رہو، تو وہ اصل میں اسی ڈیوائن پریکٹس کا اظہار تھا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو اتمام حجت ہے، یعنی حق کو واضح طریقے سے پیش کرنا اور اس درجے میں حق کو پیش کر دینا کہ مخاطب کے پاس کسی قسم کی کوئی عذر کی گنجائش نہ رہے، یہ انہوں نے مکے میں بھی کیا اور پھر بعد میں مدینے میں بھی کیا، اور اپنی زندگی میں انہوں نے یہ پورا مشن جزیرہ نماء عرب میں مکمل کر دیا۔ یعنی جو عریبین پیننسولا ہے اس میں انہوں نے اس بات کو مکمل کر دیا، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے 6 ہجری میں خطوط لکھے ارد گرد کی ریاستوں کو، اور ان کے جو رولرز ہیں ان کو یہ بتایا کہ وہ اسلام لے آئیں، کیونکہ اسلام اس وقت ہی وہ حق ہے جس کے بارے میں وہ اگر کنونسڈ ہوں گے اور ڈینائی کریں گے تو پھر دنیاوی عذاب کے وہ شکار ہوں گے۔ چنانچہ میں یہ معلوم ہے کہ جو خطوط لکھے گئے اور ان خطوط میں دعوت دی گئی ان کو اسلام لانے کی، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن کو جاری رکھا۔ گویا کہ صحابہ کرام نے اگر حملہ کیا روم اور ایران پہ اور دوسری ریاستوں پہ، تو نہ یہ عرب امپیریلزم تھا، نہ یہ مسلمان یعنی زبردستی مسلمان بنانے کی کوئی مہم تھی، بلکہ یہ ان لوگوں کی ایک پنشمنٹ تھی، ان لوگوں کے لیے ایک سزا تھی جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کیا۔ یہ بات معلوم ہے کہ جزیرہ نماء عرب میں جب یہ واقعہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ جب وہاں پہ پیش کیا، یہ پورا واقعہ وہاں ہوا، تو یہ بین ہی ظاہر ہے کہ جو ارد گرد کے ممالک میں کمیونیکیٹ ہوا، اس کمیونیکیشن کی بنیاد پہ حق جو ہے وہ ان تک بھی پہنچایا گیا۔ یعنی یہ واقعہ ہی اصل میں حق کو پہنچانے کا باعث بن گیا ان ارد گرد کے ممالک کے لوگوں کو کہ جنہوں نے اس کو وٹنس کیا۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی سوال پوچھ سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اگر اس کو براہ راست نہیں دیکھا تو جو خط بنیادی طور پہ گئے وہ تو حکمرانوں کے لیے گئے، تو وہ جو عام لوگ تھے جس کے خلاف حملہ کیا گیا، تو اس کا پھر کیا جواز ہے؟ تو اس کا ظاہر ہے کہ سادہ سا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو حملہ کیا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو خط لکھے گئے تھے وہ انہی حکمرانوں کو لکھے گئے تھے، اور جب حملہ کیا گیا تو ملک پہ کیا گیا، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حملہ کیا گیا تو اس موقع پہ چونکہ یہ حق کا وضوح بالکل مبرہن ہو چکا ہوا تھا، اور جزیرہ نماء عرب میں چونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا، اس کے بعد اگر مخالفین میں سے مثال کے طور پہ یا ان ملکوں کے باشندوں میں سے کوئی اگر آگے آیا اور اس نے کہا کہ ہمیں فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ موقع اس کو دیا گیا، اور اس کو اس کا موقع کا پورا اس کو لحاظ کیا گیا کہ اگر اس نے کوئی بات سمجھنی ہے تو سمجھ لے، کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر لے، ورنہ جو اسلام کا اپنا میسج ہے وہ جزیرہ نماء عرب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو مکمل کیا، وہ ساتھ ہی ان کو بھی یہ بات کنوے ہو گئی تھی۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جو یہ روم و ایران پہ حملے کیے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا مقصد زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کریں گے تو وہ پھر ایک خاص انجام کو پہنچیں گے۔ صحابہ کرام نے اسی انجام کو پہنچایا ان کو، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا یہ مشن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مشن کا ایک کنٹینیویشن تھی، اس کا اکمال یا اس کی ایک تکمیل تھی۔ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ اقدام نہیں تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو کوئی اتھارٹی تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے، حق کو جن لوگوں پہ واضح کیا، اور پھر اس وضوح کے بعد ان کے پاس حق سے کی روگردانی سے کوئی گنجائش نہیں رہی، یہ سزا ان کو نافذ کی گئی، ان پر نافذ کی گئی۔
خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اسلام تلوار سے پھیلا دور اول میں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام تلوار سے بالکل نہیں پھیلا۔ جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور جو کچھ اسلامی تاریخ صحیح طور پر ریفلیکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خدائی پریکٹس ہے، ایک ڈیوائن پریکٹس ہے، جس کے ذریعے سے وہ حق کے منکرین کو رسولوں کی زندگی میں سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ وہ سزا ہے جو ان لوگوں پہ نافذ کی، اس کا اسلام کے تلوار سے پھیلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔